ہریالی میں گھرا ہوا، رونقوں سے بھرا ہوا۔ سادگی ہے وہاں کا طرز زندگی کہ وہاں جانے کی آرزو ہے میری۔ زرخیز ہے مٹی وہاں کی اور تازہ ہے فضا وہاں کی۔ یہ بات ہو رہی ہے کامرا کلاں کی۔ کامرا گاؤں اٹک شہر سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرقی جانب واقع ہے۔ کامرا گاؤں کا شمار ضلع اٹک کے 4 بڑے گاؤں میں کیا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے گاؤں کی جغرافیائی حیثیت کی تو گاؤں کی مشرق سے جنوب کی طرف پاکستان ایئر فورس کی بسائی گئی کالونیاں آباد ہیں، جبکہ شمال کی طرف کامرا ایئر بیس ہے۔ حکومت پاکستان نے جب ایروناٹیکل کمپلیکس منصوبے کا ارادہ کیا تو اسی علاقے کا انتخاب کیا۔ اسی علاقے کی نسبت سے اس منصوبے کا نام پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا رکھا گیا۔ اس کے علاوہ گاؤں کی مشرقی جانب ایک پہاڑی سلسلہ بھی ہے جسے مقامی زبان میں پڑی کہا جاتا ہے، اور یہ پہاڑی سلسلہ تقریباً 2 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ تربیلا ڈیم سے نکل کر مشرق کی جانب سے آتی ہوئی غازی بروٹھا نہر بھی اسی پہاڑی کے دامن سے ہو کر گزرتی ہے۔ کامرا کے مقام پر اس نہر کی خوبصورتی مزید نکھر جاتی ہے۔ سرسبز و شاداب پہاڑ کے دامن میں بہتی ہوئی نہر کا شفاف پانی اور ڈھلتے ہوئے سورج کے مناظر گاؤں کے حسن میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ نہر کے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے گاؤں کی آب و ہوا بھی تر و تازہ رہتی ہے۔ اس نہر میں ڈوب کر مرنے سے کئی قیمتی جانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پل اور نہر کے قریب سے گزرتی ہوئی سڑکوں پر مضبوط جنگلے لگائے گئے ہیں۔ کامرا گاؤں کے 3 بنیادی حصے ہیں، جن میں محلہ میر پور، محلہ ارتک پور اور محلہ کسرا ہیں، جبکہ اس سے متصل علاقے کامرا خرد، پنڈ سلیمان اور ٹھیکریاں بھی دراصل کامرا ہی کا حصہ ہیں۔ گاؤں کے کسان کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں۔ یہاں پر گندم، سرسوں، مکئی اور بہت سی دیگر اقسام کی سبزیاں کاشت کی جاتی ہیں، جن میں سر فہرست گندم ہے۔ گاؤں کے مضافات میں مغربی جانب مدروٹا کے علاقے میں پھلوں کے خوبصورت باغ بھی ہیں، جن میں آڑو، خوبانی، لوکاٹ اور انگور کے باغات ہیں۔ اس باغ کا حسن اس وقت دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے جب بہار کے موسم میں یہاں خوبانی کے درختوں پر چیری بلاسم کے خوبصورت پھول کھلتے ہیں۔ پرانے دور کی طرح ان کنووں کے پانی سے اب بھی یہاں کی فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ہر دیہات کی طرح یہاں بھی چرواہے اپنی بھیڑوں اور بکریوں کے ریوڑ لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ یوں تو گاؤں میں بہت سی مساجد ہیں، لیکن مسجد امام زین العابدین اپنی تاریخی حیثیت اور اپنی منفرد خصوصیت کی وجہ سے اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے۔ یہاں پر ہمیں مختلف مسالک کے لوگ ایک ہی چھت تلے اکٹھے نماز پڑھتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر سنی اور شیعہ مسلک کے لوگ اپنے مقررہ اوقات میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جہاں دنیا بھر میں مسلمان آپسی رنجشوں اور اختلافات میں گھرے ہوئے ہیں، وہیں کامرا گاؤں کی اس چھوٹی سی مسجد میں ہمیں مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور بھائی چارہ دیکھنے کو ملتا ہے، جو کہ اتحاد بین المسلمین کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ تاریخی حوالے سے بھی یہ مسجد انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں کے رہائشیوں اور بالخصوص بزرگوں کے مطابق اس مسجد کی تاریخ تقریباً 1000 سالہ پرانی ہے۔ ان کے مطابق یہ مسجد گاؤں کی سب سے پہلی عمارت تھی۔ مساجد کے علاوہ گاؤں میں ایک امام بارگاہ ہے، جس کی عمارت انتہائی خوبصورت اور دلکش ہے۔ امام بارگاہ حسینیہ کامرا کلاں۔ اس امام بارگاہ کا طرز تعمیر ہو بہو سید الشہداء امام حسین کے روضے کے مثل ہے۔ امام بارگاہ کی عمارت پر سنہرے رنگ کی خوبصورت ٹائلز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اسی سنہرے رنگ کی وجہ سے امام بارگاہ کی عمارت دور سے بھی انتہائی نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ امام بارگاہ کے دروازوں پر انتہائی خوبصورت کاریگری کا کام کیا گیا ہے۔ اس امام بارگاہ کو اگر گاؤں کی سب سے حسین عمارت کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ گنبد پر لگی نیلے رنگ کی ٹائلز پر سورہ مبارکہ قدر درج ہے۔ گنبد کی اندرونی جانب انتہائی دلکش کاشی کاری کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دیواروں اور ستونوں پر بھی کاشی کاری کا کام کیا گیا ہے۔ یہ امام بارگاہ مذہبی تقاریب کے لیے وقف ہے۔ یہاں پر مجالس، میلاد اور نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ ناظرین، آئیے ہم آپ کو ملاتے ہیں گاؤں کے رہائشیوں سے اور ان سے جانتے ہیں ان کے بارے میں، ان کے گاؤں کی ڈیلی روٹین کے بارے میں اور گاؤں کے بارے میں۔ تو آپ اپنا نام بتائیں صاحب۔ میرا نام میسم تمار ہے اور ہم شروع سے اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ جدی پشتی ہمارے فور فادرز اسی گاؤں کے تھے اور یہیں پر ہمارا رہنا ہے، اور یہیں سے ہم نے بنیادی جو اسکول کی تعلیم ایجوکیشن وہ بھی یہیں سے حاصل کی۔ اس کے بعد ہم کالج یا یونیورسٹی میں گئے ہیں، لیکن یہ زمینیں بھی ہماری ہیں، یہ ساری فصل اور یہ سارا کچھ جو بھی کاشتکاری وغیرہ ہوتی ہے ہم یہیں سے کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کری، لیکن بیسیکلی ہم ہیں گاؤں کے اور گاؤں کے ہی رہنے والے ہیں۔ میرا نام محمد اجاز ہے، ادھر رہنے والے ہیں۔ زمین ساڑی اپنی جی، مکان اور رہائش گاہ ساڑی ادھر زمینداری کھیتا باڑی اسی کرنے ہیں، تے ادھر رہائش گاہ ساڑی ادھر ہی ہیں، تے بڑا اچھا ماحول ہے ساڈا، یہ کਣکاں شنکاں۔ آپ ہمیں بتائیں اپنے اس گاؤں کے بارے میں، گاؤں کی تاریخ سے ہمیں آگاہ کریں۔ ہمارا گاؤں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے نا، تو ہمارا گاؤں کوئی کامرا نام کا بندہ آیا تھا، بزرگ آئے تھے، تو انہوں نے یہ آباد کیا تھا۔ تقریباً یہ 1000 سالہ پرانی تاریخ بتائی جاتی ہے ہمارے گاؤں کی۔ اس میں مختلف قسم کے ہمارے قبائل رہتے ہیں، سید برادری ہے، گجر برادری ہے، تقریباً کافی قسم کی اور برادری بھی رہتی ہیں۔ سارے مکتبہ فکر کے لوگ رہتے ہیں اور جن کا ذریعہ معاش بھی ہمارے گاؤں کا زمیندار ہے، زمینوں سے جڑا ہوا ہے، ساتھ میں کچھ ملازمت بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو تقریباً 1000 سالہ اتنی پرانی ہمارے گاؤں کی تاریخ پائی جاتی ہے۔ اچھا، تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ اس گاؤں کے لوگوں کا زیادہ تر پیشہ کیا ہے؟
मोस्टली लोग जो है ना खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, और अब तो जैसे अब गांव भी तब्दील होने शुरू हो गए हैं। शहरों का बहुत ज़्यादा असर रसूख हो गया, गांव की लाइफ को भी जैसे डिस्टर्ब किया। तो अभी हमारे गांव में मोस्टली लोग ज़िम्मेदार से ताल्लुक़ रखते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, और साथ में मुलाजमत पेशा लोग भी हैं, क्योंकि हमारे पास करीब ही कामरा बेस पाई देती है। तो यहाँ पर लोग काफ़ी मुलाजमत करते हैं। अब एजुकेशन लेवल भी काफ़ी बढ़ गया है, तो लोग आगे मुख्तलिफ मूव भी कर गए हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, शहरों की तरफ। तो मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग अभी हैं यहाँ पर। एजाज साहब, अब हमें बताएं कि इस गांव में कौन कौन सी फसलें और सब्जियां काश्त की जाती गंदम लगाने हैं सर, अस मकई लगाने हैं, आलू लगाने हैं, मूलिया ठिपर लगाने हैं, भिंडी लगाई भी है सामने, ते हर फसल लगाने हैं। इतने ज़्यादा मकइयाँ बहुत लगनियाँ, गन्ना बहुत लगना, आलू बहुत लगना। कहाँ है सुकून शहर की गलियों और चौराहों में, मोहल्लों में, बाजारों में। घर देखना ही है तो आओ मेरे गांव में, कच्चे मकानों में, खेतों खलिहानों में, और ढलती हुई शामों में।